السلام علیکم دوستوں، اسلام میں ماں باپ کی اہمیت کہا جاتا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ماں کا آنچل جنتی پیر کی چھایا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کرنے والے ہی جنت کے حقدار ہوں گے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے جہنم میں طرح طرح کے عذاب پائیں گے۔ ماں باپ کی دعاؤں میں اولاد کی کامیابی و ترقی ہے۔ ماں باپ کو عزت و محبت کی نظر سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے۔ جو لوگ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے۔ ماں باپ یہ ایسی دولت ہے جو کھو جانے پر دوبارہ نہیں ملتی۔ کتنے ناداں ہیں وہ لوگ جو ماں باپ کی دعائیں لینے کے بجائے دوسروں سے دعائیں کی درخواست کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، جس سے ان کے ماں باپ راضی نہ ہو انہیں کسی کی بھی دعا کام نہیں آ سکتی۔ بھی صدقہ خیرات اور نظر نیاز سے کوئی بھی بھلا نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعاؤں کے لیے ہمارے ماں باپ کی کافی ہے، اس لیے ان کی خدمت کرے، انہیں راضی کر کے مانگے، ان کی دلی دعائیں حاصل کرنی چاہیے۔ ماں باپ کی ناراض کرنے والے اللہ و رسول کا ناراض کرتے ہیں، اور اللہ و رسول ناراض کرنے والے کبھی بامراد نہیں ہو سکتے۔ ماں باپ کے بارے میں کیا کہتا ہے قرآن؟ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس اللہ کے سوا کسی بندگی نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ Subscribe my YouTube channel, Islamic Bayan. Subscribe my ماں باپ کے نافرمان کی نہ دنیا ہے نہ آخرت۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میرا باپ نا میری کمائی میں سے خرچ کرتا، مجھ سے پوچھتا ہی نہیں، اور شرعاً قانوناً اگر میری کمائی میرے باپ کی جو کمائی ہے یا زمین ہے جائیداد ہے اس سے الگ میں نے اپنی محنت سے کوئی کمائی کی ہے، وہ میری ذاتی چیز ہے، قانوناً میرے باپ کو بھی پوچھنا چاہیے کہ بیٹا یہ تمہاری چیز میں لے سکتا ہوں، یہ پیسہ میں استعمال کر سکتا ہوں، قانون یہ ہے۔ تو اس نے قانون کی بات کی کہ میرا باپ میرا مال اٹھا کے خرچ کر دیتا، مجھ سے پوچھتا ہی نہیں۔ آپ نے کہا اس کے باپ کو بلاؤ۔ اس کے باپ کو بلایا تو وہ انہوں نے پوچھا کیوں بلا رہے ہیں؟ کہ تیرے بیٹے نے تیری شکایت کی۔ تو اس کو اتنا غم لگا کہ وہ کٹ کے مر گیا۔ اور عرب کی شاعری تو پھر پوری دنیا میں مشہور ہے، آج بھی مشہور ہے۔ تو اس نے دل ہی دل میں کوئی شعر کہے، درد بھرے دکھ بھرے، اور وہ انہی شعر کو اپنی زبان سے نہیں دل ہی دل میں کہتا دربار رسالت میں مسجد میں پہنچا تو جبریل پہلے آ چکے تھے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اس سے کہیں کہ پہلے وہ شعر سنا جو تیری زبان سے تو ادا نہیں ہوئے، تو تیرے رب نے عرشوں پہ سن لیے ہیں۔ آپ نے فرمایا بھائی اب تمہارا کیس سنوں گا، پہلے وہ شعر سنا جو تیری زبان سے نہیں ادا ہوئے۔ اللہ نے سنے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ سچے رسول ہیں، آپ کا رب بڑا طاقتور رب ہے، آپ کے رب کی قسم زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا، دکھ بھری فریاد تھی جو دل کی دنیا میں اٹھی اور وہیں گم ہو گئی، سینے سے اٹھی اور سینے میں ہی دفن ہو گئی، پر آپ کے رب نے عرشوں پہ سن لیا۔ آپ نے کہا اچھا سنا تو صحیح میرے بھائی۔ میں کہا جی میں نے کہا بچے جس دن تو پیدا ہوا اس دن سے ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، ہم نے تیرے لیے جینا شروع کیا۔ گرمی سے لڑے، سردی سے لڑے، موسموں سے لڑے، حالات کے آہنی پنجوں سے رزق نکالا، جبڑوں سے رزق نکالا، جوانی کو قربان کیا، صحت کو قربان کیا، اپنے جذبات کو سلا دیا، تیرے چہرے کی ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ساری ساری رات کام کیا، سارا سارا دن کام کیا، کبھی دھوپ میں کبھی سردی میں، کبھی گرمی سے لڑا کبھی سردی سے لڑا، کبھی موسم سے لڑا کبھی بھوک سے لڑا، تجھے کھلایا خود بھوکا رہا، تجھے پلایا خود پیاسا رہا، تجھے چھاؤں میں لٹایا خود دھوپ میں بیٹھا، تجھے سکھ پہنچایا خود دکھ جھیلا، میری تو زندگی پھر تیرے لیے ہوگی، میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا۔ جب کبھی تو بیمار ہوا تو ساری رات میں اور تیری ماں تیرے سرانے بیٹھ کے دھڑ دھڑ دل دھڑک رہے ہوتے تھے، کہیں مر نہ جائے، کچھ ہو نہ جائے۔
अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर को बुलाओ, टैक्सी बुलाओ, गाड़ी बुलाओ, रिक्शा बुलाओ, जल्दी से अस्पताल पहुंचाओ। इसी खौफनाक ख्यालात में हम रोते थे, पिघलते थे, टूटते थे, बिखरते गए, चले गए खुश्क पत्ते की तरह। और तेरे चेहरे की एक मुस्कुराहट के लिए सारी मुस्कुराहटें भूल गए। तुझे सेहतमंद देखने के लिए अपनी सेहत के सौदे कर दिए। और इस तरह एक दिन नहीं गुजरा, ये शब और रोग गुजरे, दिन और रात गुजरे, लैलो नहार गुजरे, बहार और खिजां गुजरी, रुत बदली, मौसम बदले, बादल अंधेरी बारिश आए और गए, यहां तक कि तू परवान चढ़ता गया, मैं ढलता गया। तुझ में जवानी में रंग भरा और बुढ़ापे ने मेरे सारे रंग नोच लिए। तू सीधा खड़ा हुआ तने की तरह, मेरी कमर झुक गई कमान की तरह। और मैं आसरे का मोहताज हुआ, तू ताकतवर होके जवान हुआ। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं इसकी उंगली पकड़ के चला, गोद बिठा के चला, कंधे बिठा के चला, हाथ बिठा के चला, इसके लिए दर दर की ठोकरें खाई। आज जब मैं बूढ़ा हुआ हूं तो अब ये मेरी उंगली पकड़ेगा, मेरा हाथ पकड़ेगा, मैं इसकी लाठी बना, ये मेरी लाठी बनेगा। लेकिन एकदम मेरे बेटे तेरी आंखें माथे पे चढ़ गईं, तेरे तेवर बदल गए। तू मुझे यूं देखने लगा जैसे मैं तेरा बाप नहीं, मैं तेरा नौकर हूं। तो मैंने अपनी जिंदगी को झुटला दिया और मैंने कहा मैं ख्वाब देख रहा था कि मैं बाप हूं। नहीं, मैं बाप नहीं, मैं नौकर ही हूं, मैं पड़ोसी हूं। तो अच्छा मेरे दोस्त, अगर मैं पड़ोसी हूं तो पड़ोसी को भी तो लोग पूछ ही लेते हैं। कभी मुझे पूछ ही लेता कि भाई किसी चीज की जरूरत तो नहीं, कुछ चाहिए तो नहीं। ये इतने दर्द भरे अशार हैं कि मेरे तो इतनी फसाहत नहीं कि मैं इसका तर्जमा कर सकता। लेकिन ये वो अशार थे कि मेरे नबी ज़ारो कतार रोज और आप फूट पड़े और आपकी दाढ़ी आंसू से तर हो गई और आपने उसको गिरबान से पकड़ा और यूं झटका दिया, उठ जा, दफा हो जा, अंत व मालुक ले अबीक, तू बाप के खिलाफ मुकदमे करता है, निकल जा, तू और तेरा सब कुछ तेरे बाप का है। ये सिर्फ रोजे शब कदर से मुतालिक नहीं है कि मां बाप का नाम फरमान है तो उसकी शब कदर बर्बाद हो गई। मां बाप का नाम फरमान है तो सब कुछ बर्बाद हो गया। हर एक के जीवन में माँ एक अनमोल इंसान के रूप में होती है जिसके बारे में शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। किसी के भी जीवन में माँ ही उसकी पहली, सर्वश्रेष्ठ और सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि कोई भी उसके जैसा सच्चा और वास्तविक नहीं हो सकता है। जीवन की पहली प्राथमिकता और बुरे समय में उम्मीद की झलक होती है माँ। प्लीज सब्सक्राइब माँ यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को आगे शेयर करे, लाइक करे और कमेंट करे। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी करे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।